جماعت شریعہ کی 8ویں امیر شریعت کے انتخاب کو لے کر جاری تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت شریعہ میں لمبی عرصے تک خدمات انجام دینے والے سابق ناظم مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، جنہیں ایک طویل تجربہ جماعت شریعہ کا رہا ہے۔ 4 عمرہ شریعہ کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس وقت دستور کیا ہے انتخاب کا اور کس طریقے سے وہ انتخاب ہوا کرتا تھا؟ دیکھیے، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ہم نے تو براہ راست 3 انتخاب کو دیکھا ہے، اس میں شریک رہا ہوں اور 4 امیر شریعت کے ساتھ کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے اور دستور میں درج ہے کہ ارباب حل وقت کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اجلاس کا لفظ ہے، مجلس کا لفظ ہے، نشست کا لفظ ہے۔ تو جہاں اس سے خلاف کوئی کام ہوگا، الگ الگ میٹنگیں ہوں گی یا جمہوریت کے جو نئے طریقے ہیں اس طریقے پر بوتھ کو بنایا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا شریعہ جو اتحاد کے نام پر امیر شریعت کو ایک ہو کر منتخب کرتی رہی ہے، اس سے ہم لوگ پہلے ہی مرحلے میں یہ ذہنی طور پر طے کر لیا کہ یہاں الیکشن ہونا ہے، اتحاد نہیں ہونا ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی ہے، جس کا تاثر جیسے ہی عوام میں یا ارباب حل وقت میں پہنچا تو انہوں نے اس کو نکار دیا، رد کر دیا، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ کووڈ کا دور چل رہا ہے، 100 سالہ میں کبھی کووڈ نہیں آیا تھا، جو ظاہر سی بات جو ایک دستور تھا انتخاب کو لے کر اسی طرز پہ یہ کام ہو رہا تھا۔ اب کووڈ میں 851 افراد کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے سرکاری گائیڈ لائن کے مطابق، اسی وجہ سے ان لوگوں نے مختلف مراکز کو قائم کیا ہے۔ تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جس طرح 3.5 مہینے سے زیادہ عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، مزید انتظار کیا جائے گا، اس لیے کہ امیر کا انتخاب تو امیر کی وفات کے 1 ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک ہونا چاہیے، لیکن کووڈ کی وجہ سے اگر یہ ملتوی اس کی مدت میں توسیع ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، ہمیں اور انتظار کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم اس طریقے کو جہاں بدلیں گے تو سوالات پیدا ہوں گے، انتشار پیدا ہوگا، اور ہمارا شریعہ کا جو بنیادی مقصد ہے قوم کو متحد رکھنا، اس الیکشن کے نام نے قوم کو منتشر کر دیا۔ کئی لوگ آپ کے تعلق سے بھی لوگوں نے کہا کہ امیر شریعت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کو بھی ہونا چاہیے، تو اس دور میں کیا اپنے آپ کو پاتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کہ میرے امیر بننے اور نہیں بننے کا سوال ہے، ہم نے اپنے اکابر کے طریقے کو دیکھا ہے کہ اکابر نے کہیں اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے امیدوار نہیں بنایا ہے، اور قوم خود جس کو جس زمانے میں ضروری سمجھتی ہے اپنا سردار بنا لیتی ہے۔ میں آج بھی اسی کو سمجھتا ہوں کہ ارباب شورا ہیں، ارباب حل وقت ہیں، علماء و مشائخ بڑی تعداد میں ہیں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں، وہ خود کسی کو اپنے میں سے منتخب کر لیں گے۔ اگر آپ کو لوگ بنانا چاہیں تو آپ تیار ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ہم لوگ تو یہ نہیں کہتے ہیں، ہم سے بعض علماء و مشائخ نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ اگر لوگ آپ کا نام لیں تو آپ انکار مت کیجیے گا۔ ہمارا جو طریقہ رہا ہے ہمارے شریعہ کی خدمت کا، تو ظاہر ہے حضرت مولانا نظام الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نظامت کا کام امیر کی عمارت سے کسی درجے میں کم نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب، حضرت مولانا نظام الدین صاحب نے مجھے 1999 میں نظامت کی ذمہ داری دی۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب امیر شریعت ہوئے تو اس وقت مجھے یہ خدمت کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ہر شعبے کو ترقی دینے کا منصوبہ بنایا اور پہلے ہی سال ہمارا شریعہ کی آمدنی کو دوگنا کر دیا میں نے مخلصین کے تعاون سے۔ وہ اس طرح کے 62 لاکھ کی آمدنی کو میں نے 1,35,00,000 پہنچا دیا، اور پھر اگلے 16 برسوں میں حضرت مولانا نظام الدین صاحب کے ساتھ میں اس کو بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ 7 کروڑ سالانہ تک پہنچا۔ پھر ایجوکیشنل ٹرسٹ کے بھی آمدنی کو بڑھایا،
ITI 3 ITI قائم کرائے، اس کی بلڈنگیں بنوائی میں نے اپنے عہد میں اس کا بھی سیکریٹری تھا۔ 35 دارالقضاء اور دفتر کی عمارتیں میں نے تعمیر کرائیں پچھلے 16 سالوں میں، حالانکہ گزشتہ 80 برسوں میں وہ کام نہیں ہو سکے تھے تعمیرات کے۔ وہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کی وجہ سے، ان کی توجہ رہی تو وہ کام میں نے کرایا۔ کئی اسکول قائم کرائے، زمینیں حاصل کی۔ ہمارے شریعہ کے پاس زمینیں نہیں تھیں، تقریباً 12 سے 15 ایکڑ زمینیں یا تو خریدی گئیں یا لوگوں نے عطیہ دی یا وقف کیے۔ تو تنظیم 3000 گاؤں میں 80 برسوں میں قائم ہوا تھا۔ میں نے اپنے عہد میں 16 برسوں میں اس کو میں 9000 گاؤں تک لے گیا۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کے زمانے میں 35 نئے دارالقضاء قائم ہوئے تھے، اس کی بلڈنگیں بنی تھیں الگ الگ۔ آپ پہ یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے امارت شریعہ سے الگ ہوئے، تو غبن کا آپ پہ بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں، کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیے، حضرت مولانا نظام الدین صاحب کے زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ جتنا بھی بینک اکاؤنٹ تھا بیت المال کا ان کے نام سے تھا، چیک پر دستخط وہ کرتے تھے۔ مجھے ناظم ضرور انہوں نے بنایا تھا، لیکن آپ کو ہنسی آئے گی کہ ناظم صرف 1000 کے واؤچر پر ہی دستخط کا اختیار رکھتا تھا، اور زیادہ جو بھی واؤچر ہوتے تھے وہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کے پاس میں بھیجا کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ بلڈنگ کی تعمیر کا معاملہ ہو، سامان کی خریداری کا ہو، زمین کی خریداری کا ہو، کبھی ایڈوانس نہیں لیا۔ اس لیے یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ میں نے کسی بھی کام کے لیے کوئی رقم لی ہو اور میں نے پھر اس کا بل نہ دیا ہو، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا کر ہمیشہ رکھتا تھا۔ اور حضرت مولانا نظام الدین صاحب نے ایسا اصول بنا رکھا تھا کہ کوئی شخص جو ہے ان کے زمانے میں رسید کے پیسے کو بھی ہفتہ 10 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ آج کی طرح نہیں کہ جو بہت سی کمزوریاں آ گئی ہیں اور لوگ رسیدات کے پیسے جمع کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ میرے وہاں سے نظامت والے کام سے الگ ہونے کے بعد 10 بائی 10 کا اس 2 سالوں میں کوئی ایک روم بھی نہیں بنوا سکا، ایک کٹھا زمین بھی نہیں خرید سکا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے BEd کالج بنوا لیے یا زمینیں خرید لے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ BEd کالج میں میرا مشورہ ضرور شامل اور رہا ہے، لیکن میرے لڑکے ہیں عبید الرحمن انجینئر، انہوں نے، اور میرے 2 بھائی ہیں، انہوں نے وہ نظام بنایا۔ وہ ٹرسٹ کے سیکریٹری بھی، صدر بھی وہی لوگ ہیں، میں تو اس میں ایک ادنا ممبر بھی نہیں ہوں۔ اور جہاں تک زمینوں کا ہے وہی حال ہے، میں نے آج تک اپنے نام سے کوئی یہاں زمین بھی نہیں خریدی۔ آپ امارت شریعہ میں اگر ہوتے، آپ نظامت کے عہدے پہ ہوتے یا پھر وہ سنبھال رہے ہوتے، تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ شاید ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، میں تو یہی کہوں گا کہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب، قاضی مجاہد اسلام صاحب، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشیوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ان کے ساتھ جو کام کرنے کا 40 سال کا تجربہ ہوا، ہم لوگوں نے اس طرح کے حالات کچھ پہلے بھی آئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے اس پر قابو پایا اور کبھی ایسا وقت برا نہیں آنے دیا کہ قوم کے لوگ کھڑے ہو جائیں اور شورا اور شہر کے لوگ جو ہے ہم لوگوں کو برے بھلے الفاظ سے یاد کرنے لگے۔ نہیں، یہ دور اندیشی کی کمی کی بات ہے، تجربے کی کمی کی بات ہے، اور اگر وہ لوگ مشورے کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت نہیں آتی۔ نوجوان علماء طبقہ جو اس پہ سوشل میڈیا پہ بیان بازی کر رہے ہیں، تو اس سے کہیں نہ کہیں شخصیت مجروح ہو رہی ہے، تو ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کا کردار کیا؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ جس طرح اداروں کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح شخصیات کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ ادارے جتنے اہم ہیں، شخصیتیں بھی اتنی اہم ہیں۔ نئے نوجوانوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ چاہے کسی شخصیت کے بارے میں لکھیں یا ادارے کے بارے میں لکھیں، نہ وہ ادارے کے ذمہ داران کو فون کر کے معلوم کرتے ہیں اور نہ شخصیتوں سے معلوم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں،
اور یہ غلطیاں قوم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ آخر کے دنوں میں ایسے ہی بھی بات کہی جا رہی ہے کہ مولانا ولی رحمانی صاحب سے آپ کی بات چیت ہوئی اور شاید ان کی یہ کوشش تھی کہ آپ کو پھر دوبارہ واپس امارت شریعہ میں لایا جائے، چونکہ نظامت آپ سے بہتر کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ تو کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا ایسے کوئی بات ہو رہی جب تھی؟ وہ بیمار ہو گئے تھے 15 تاریخ کے بعد بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ بیٹھیں گے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اس وقت بخار میں مبتلا ہو گئے تھے جب وہ رانچی سے آئے تھے۔ تو اور بس اللہ کی شان ہی یہ کہیں کہ تاریخ ہے ہم لوگوں کی آپس میں بیٹھک کی طے ہوتے ہوتے رہ گئی، اور وہ روز جو ہے بیماریوں میں اپنے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ امارت شریعہ تو اس کے لیے ہے کہ ملت کے مسائل حل کرے، خود یہ مسائل میں گرفتار ہو جائے، یہ ہماری ناکامی ہوگی۔ کیا مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی طرف اگر لوگوں کی تعداد زیادہ بڑھتی ہے تائید کو لے کر، تو کیا آپ کی بھی تائید ہوگی؟ دیکھیے ابھی ہم اس موضوع پر اس لیے گفتگو نہیں کریں گے کہ ابھی مسئلہ آیا ہے، یہ صرف ہمارے ملت کے اتحاد کا اور ارکان شورا کے مشورے کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ فرد واحد اپنی رائے کو بالکل ظاہر نہیں کرے اس وقت۔ اگر ہم لوگ اپنی رائے کو ظاہر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پھر جو ہے اصحاب شورا کی جو عظمت ہے، ان کے جو تجربے ہیں، ان سے ہم صرف نظر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال۔